آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ صاحب نبی کا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. اب اس کو لوگ کہاں جانتے ہیں؟ سر پہ ہمت لوگ کہاں سمجھتے ہیں؟ بس لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ سب مولانا صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں اور داڑھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نبی کا نماز میں خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، گدھے کا آ جائے، گھوڑے کا آ جائے، بندر کا آ جائے، جانور کا آ جائے تو نماز ہو جائے گی. اب ان کے ذہن میں کیا بات پیدا ہوگی کہ نبی کا مقام کم ہے، نبی سے زیادہ مقام گھوڑے گدھے کا ہے. نماز جیسی عبادت میں گدھے گھوڑے کا بندر کا خیال آئے گا تو نماز تو ہو جائے گی، اور نبی کا آئے گا تو نہیں ہوگی، تو نبی کا کوئی مقام نہیں ہے. لوگ یہی تو سمجھتے ہیں. اور جب نماز ادا کرتے ہیں تو جب جلسے میں تشہد پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، تو اس میں پڑھا جاتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، ایھا النبی. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نبی پر سلام پڑھنا نا، سلام بھیجا جائے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھنا ایسے چاہیے کہ نبی کا تصور ہو، یہاں نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے، نبی پر سلام بھیجا جا رہا ہے. اب یہاں تو خیال ہی کی بات ختم کر دی، خیال ہی نہیں آنا چاہیے. جو بات ذکر کرنے کی ہوتی ہے وہ ذکر لوگ نہیں کرتے. میں نے پڑھا ہے، مولوی اسماعیل دہلوی ہے، میں نے اس کی بات. ہاں دوستو، جو بات ذکر کرنے کی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے لوگ. اب یہاں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا، بے جھجک کہہ دیا، کوئی ڈر و خوف ہی نہیں. کہا کہ حضور کا نماز میں خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز بیکار ہو گئی، گدھے کا آ جائے گا تو ہو جائے گی، گھوڑے کا آ جائے گا تو ہو جائے گی، بندر کا آ جائے گا تو ہو جائے گی. تو نبی سے زیادہ مقام تمہارے دل و دماغ میں گدھے گھوڑے کا ہے. تم گدھے گھوڑے والے ہو، تمہیں گدھے گھوڑے مبارک، تمہیں بندر مبارک، تمہیں جانور مبارک، ہمیں آمنہ کا لال مبارک ہے. سبحان اللہ. ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل و اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں ہم پیارے نبی سے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے یہ جو تم کھا رہے ہو، جو بھوک رہے ہو. نبی کی شان نہیں معلوم؟ ارے جو چیز تمہیں بیان کرنا چاہیے، جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں ان کے بارے میں بتاؤ. حضور کا مقام تو رب نے بیان کر دیا، تم کیا بیان کرو گے؟ تم نہ کیا حضور کے مقام کو سمجھو گے؟ کیا حضور کے مرتبے کو سمجھو گے؟ دیکھو یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اولیاء، انبیاء اور جن، شیطان، بھوت، پری میں کچھ فرق نہیں ہے. تقویۃ الایمان کتاب ہے، اس میں لکھا ہے یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے. یہ ذکر کرو نا، لوگوں کو یہ معلوم پڑے، یہ پتا چلے کہ ہاں یہ گستاخ ہے. اب تم بیان کرو گے کیوں؟ کیوں تمہارے ابا ہیں یہ؟ کیوں تمہارا نقصان ہوگا؟ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں ایمان کی فکر ہے، لوگوں کی فکر نہیں ہے کہ لوگ ہمیں عزت دیں گے نہیں دیں گے. عزت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ عزت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے. وہ عزت دے گا، وہ عزت دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. قرآن نہیں پڑھا؟ تمہاری صحیح آیتوں پر نظر پڑتی ہی کب ہے؟ ان آیتوں کے ترجمے تمہیں آتے ہی کب ہیں؟ بس جب دیکھا جب بھوکنا شروع کر دیا، نبی کی گستاخی کرنا شروع کر دی. دیکھو یہ ایک جگہ اور یہ لکھا ہے، یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے. یہ بھی انبیاء اور اولیاء، اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو عالم میں تصرف کرنے کی کچھ قدرت دی ہو کہ جس کو چاہیں مار ڈالیں، یا اولاد دے دیں، یا مشکل کھول دے دیں، یا مرادیں پوری کر دے دیں، یا فتح شکست دے دیں، یا غنی و فقیر کر دے دیں، یا کسی کو امیر وزیر، کسی سے بادشاہت چھین لے دیں، یا کسی کے دل میں ایمان ڈال دے دیں، یا کسی بیمار کو تندرست کر دے دیں، یا کسی سے تندرستی چھین لے دیں. ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں، عاجز اور بے اختیار ہیں. چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، سب برابر کر دیے. ایک جگہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شیطان، بھوت، پریت یہ سب برابر ہیں، اور اللہ کی نظر میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. اس میں سب آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، تمام پیغمبر آ گئے، بڑے بڑے نیکوکار آ گئے، اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل کفار بھی اس میں آ گئے. تو مطلب ان میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا مقام بیان کر رہا ہے قرآن شریف کے اندر. اے بدھو عقل کے لوگوں، ذرا اپنے عقل کی نسوں کو ذرا کھولو، پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، قرآن کریم کو پڑھو، کتابوں کا مطالعہ کرو، حدیثوں کا مطالعہ کرو. اور اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو آپ علم داروں سے علم سیکھنے کی کوشش کرو. اپنی بات منوانے کے لیے، واہ بھائی کے لیے آپ کیوں بھوکتے ہو؟ اور جو بیچارے کم علم مسلمان ہیں، جن کے پاس وقت نہیں رہا کہ وہ مدرسے جا کر پڑھائی کرتے، کچھ علم سیکھتے، ان کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں ان کو بھڑکا رہے ہو؟ نبی کے مقام کو سمجھتے ہو؟ نبی کا مقام کیا ہے؟ اگر میری بات اچھی لگ رہی ہے تو سننا، ورنہ میری ویڈیو کو کاٹ دینا، رکھ دینا، مت سننا. سنو، نبی کے صحابی حضرت ثابت بن قیس، آپ کانوں سے اونچا سنتے تھے اور آواز سے بھی اونچا بولتے تھے. تو جب یہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو آپ رونے لگے. جب آپ کو معلوم پڑا تو بہت روئے. تو آپ رو رہے تھے، درمیان سے ایک صحابی حضرت عاصم کا گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا دریافت کیا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ معلوم نہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی یہ آیت نازل ہو گئی ہے، میرے تو عمل خراب ہو گئے، اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا. تو آپ یہ بات سن کر پیارے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر گئے، اپنے کمرے میں بند اپنی بیوی سے کہا کہ میں بہت گناہگار شخص ہوں، نبی کا گستاخ ہوں. میں کون ہے یہ جو اپنے کانوں سے اونچا سنتے ہیں؟ اور جب آیت نازل ہوئی نا، آواز نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، تو آپ کتنا افسوس کر رہے ہیں. اور یہ تو اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نبی کا مقام نہیں ہے. بے شمار گستاخیاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی لکھی ہوئی بہت ثبوت ہیں علماء اہل سنت کے پاس، علماء کرام کے پاس، دنیا بھر میں بہت ثبوت ہیں. آپ حضرت ثابت بن قیس کمرے میں بند ہو کر کے رو رہے تھے، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمام باتیں پیش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ حضرت ثابت بن قیس کو بلا کر کے لاؤ. حضرت ثابت بن قیس جو سسکیاں لیتے ہوئے حضرت عاصم کے ساتھ گئے اور پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور پھر بڑے ادب احترام سے عرض کرتے ہیں، حضور نہیں وہ ثابت بن قیس ہوں، نہیں وہ گستاخ ہوں کہ جو آپ کی آواز سے اونچی آواز میں نکالتا ہوں. سرکار میں گستاخ ہوں، میرے تو عمل اکارت ہو رہے، میرے تو عمل برباد ہو گئے. آپ جو ہے گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پر آ گئی. آپ نے فرمایا ثابت بن قیس تمہارے عمل خراب نہیں ہوئے ہیں، تمہارے عمل ضائع نہیں ہوئے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ نے جیسے یہ فرمایا تو حضرت ثابت بن قیس کا چہرہ جو غمزدہ چہرہ تھا، غمزدہ چہرے پر بہار آ گئی. اس لیے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب آ گئی ہیں جوش، رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جان لے ایمان کی بے جان حب مصطفیٰ، جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، بے حب مصطفیٰ مردود ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سر ہو سجدے میں تیرا، سر خدا کے واسطے، دل خدا کے واسطے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے. خدا کی قسم نماز وہی نماز ہے، خدا کی قسم نماز وہی نماز ہے جو تصور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں گم ہو کر ادا کی جاتی ہے. وہ بھی کوئی نماز ہے یار، نہ ہو نماز میں. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی. تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. نماز وہ نماز ہے جو تعظیم رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو کر پڑھی جائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہی عبادتوں کی جان ہے. شاعر نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. نماز وہ نماز
نماز ہے؟ برادران اسلام غور سے سنیں، نماز وہ نماز ہے جس میں خیال یار ہے، روزہ وہ روزہ ہے جس کی اساس اور بنیاد تعظیم رسول ہے، حج وہ حج ہے جس میں عشق رسول کی جھلک ہے، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی روزہ بارگاہ خدا بندی کی قربت دلا سکتا ہے، اور نہ ہی حج گناہوں سے پاک کرتا ہے، نہ ہی زکوٰۃ مال کو طیب و طاہر کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تعظیم رسول کیے بغیر کلمہ بھی قابل قبول نہیں۔ منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے مگر تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے متعلق اعلان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرات نبی کی شان کو سمجھیے، نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور جو یہ بھوکنے والے ہیں ان کو بھوکنے دیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کو گستاخیاں نظر نہیں آتی ہیں، ان کے آبو اجداد جو ان کے بڑے بڑے ہیں نا وہ گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اولاد تو گستاخیاں کریں گی۔ نماز دیکھیے کہتے ہیں نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے، نماز کے اندر حضور خود تشریف لائے، صحابہ کرام نماز پڑھا رہے ہیں، ایک روز حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے تاکہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تکبیر پڑھتا ہوں، آپ جماعت کرا دیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرانا شروع کر دی، آپ جماعت کرا دیں، تو جماعت کرانا شروع کر دی۔ ادھر اچانک حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نمازیوں کو جب آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو انہوں نے تصفیق شروع کر دی، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیا کرتے تھے، اس لیے نمازیوں نے جب زیادہ تصفیق کی تو حضرت صدیق اکبر نے کیا دیکھا کہ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے مقام پر کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز مصلی چھوڑ کر پیچھے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، اے ابو بکر تمہیں کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا؟ تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نماز پڑھے۔ صحابہ کرام دوران نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز پیچھے جانا ضروری سمجھا، اور مصلی چھوڑنے کے باوجود ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مصلی چھوڑ دیا، نماز ادا کر لی، پھر بھی نماز کوئی خراب نہیں ہوئی، آقا نے نہیں فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ تو تمہاری نماز کے اندر نبی پر سلام بھی پڑھ رہے ہو، السلام علیکم جو نبی بھی پڑھ رہے ہو، رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ رہے ہو کہ نماز کے اندر، ارے جب یہ پڑھا جائے گا، جب یہ آیت پڑھی جائے گی، جب یہ نبی پر سلام پڑھا جائے گا تو نبی کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور وہ میری بات کو غور سے سنیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی میں لگے ہوئے ہیں اور کم علم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر اگر انسانیت ہے، اگر ایمان ہے، خدا کے واسطے نبی کے مقام و مرتبوں کو سمجھیے، توبہ کریے، گمراہ ہونے سے لوگوں کو بچائیے، گمراہ نہ کیجیے۔ بہت پرفتن دور ہے، یہ ضرورت ہے اس دور میں عاشق رسول ہونے کی، عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے اس دور میں، خواجہ غم نواز کے دامن کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے، بزرگان دینوں سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان دین کا فیض حاصل کیجئے، بزرگوں سے محبت کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیجئے، دل میں محبت اپنے بھی پیدا کیجئے، دوسروں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دیجئے۔ اور دوستو
جو لوگ بیچارے مدرسے نہیں جا پاتے ہیں، مدرسے نہیں گئے ہیں اور علم حاصل نہیں کر پائے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ ایسے گمراہ مولویوں کی باتوں کو نہ سنیں، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سے ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے اندازے گرستہ پیدا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔